آج بتاریخ 7 فروری فتاوی فیض رسول کی 27ویں ٹاپک۔ اگر آپ کو ہمارا بیان اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل پر اسی طرح کی بہت ویڈیوز آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو روز ملے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم فیض الرسول براؤ شریف کے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی مدخل العالی کے تصنیف نوادر الحدیث 54 صفحے پر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روزانہ 12,000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، حالانکہ 12,000 رکعت کے لیے کم سے کم 15,000 منٹ یا 250 گھنٹے درکار ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ کیوں کر توقع کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے تمام ضروریات زندگی حتیٰ کہ فرائض و واجبات کو بالائے طاق رکھ کر سینکڑوں گھنٹے میں پڑھی جانے والی 12,000 رکعت کو ایک دن میں پڑھتے رہے ہو؟ میری نظر میں یہ خرافات ہے۔ اطمینان بخش جواب عنایت فرمائیں۔ جواب: جو شخص ہر چیز کو عقل کے کانٹے پر تولتا ہے، جو چیز اس کی عقل میں نہیں سمجھ سکتی اسے تسلیم نہیں کرتا ہے، وہ تو پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں کا انکار کرتا ہے، پھر کرامت، معجزہ، یہاں تک کہ جنت، دوزخ اور قرآن کلام الہی ہونے سے بھی انکار کر بیٹھتا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا 12,000 رکعت نفل پڑھنا کراست ہے، مگر چونکہ یہ بات آپ کی عقل میں نہیں سما سکتی اس لیے آپ کو انکار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط سے دریائے نیل کے جاری ہونے کا بھی آپ کو انکار ہوگا، اس لیے کہ یہ خلاف عقل ہے کہ سوکھا ہوا دریا کسی کے خط سے جاری ہو جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے منبر سے نہاوند میں مصروف جنگ اسلامی لشکر کے ملاحظہ فرمانے، امیر لشکر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متنبہ کرنے اور حضرت ساریہ کا حضرت عمر کے کلام سننے سے بھی آپ کو انکار ہوگا، جس کا بیان حدیث شریف کی مشہور کتاب مشکوٰۃ 542 صفحے میں ہے کہ بغیر کسی مشین کے اتنے دور دراز مقام کو ملاحظہ فرمانا اور کلام کا سننا بھی آپ کے عقل کے خلاف ہے، اس لیے کہ نہاوند مدینہ سے اتنی دور ہے کہ ایک مہینے میں قافلہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، جیسا کہ حاشیہ ارشاد المعاد جلد چہارم 601 صفحے میں ہے کہ نہاوند درایان صوبہ آذر بیجان از بلاد حیالست کی از مدینہ بیگ معاجان توا رسید، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی حضرت آصف بن برقیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلقیس کے عظیم تخت کو پلک جھپکتے ملک یمن سے ملک شام میں پہنچا دینے سے بھی آپ کو انکار ہوگا، جس کا ذکر پارہ 19 سورہ نمل میں ہے۔ یہ بھی آپ کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی مسافت کے لیے بہت وقت چاہیے، اتنی جلد تو راکٹ بھی جا کے نہیں لا سکتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت بیت المقدس میں تھے۔ حضرت بلقیس کا تخت، حضرت بلقیس کا اتنی مسافرت کے لیے بہت وقت چاہیے تھے، جلد تو راکٹ بھی کہیں جانے لا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت بیت المقدس میں تھے۔ حضرت بلقیس کا تخت ملک یمن کے شہر سبا میں تھا، جو بیت المقدس سے 2 مہینے کے راستے پر تھا، جیسے کہ تفسیر جمل جلد سوم 314 میں ہے۔ کانا سلیمان ذالک فی البیت المقدس وعرشہ فی صبا بلۃ حال فی الیمین وبینہم وبین بیت المقدس مسیرۃ شاہدین۔ بلکہ شہدائے اسلام کی زندگی سے بھی آپ کو انکار ہوگا، جس کا ذکر پارہ 2 اور رکوع 3 اور پارہ 4 رکوع 8 میں ہے، اس لیے کہ سرکار کا جسم سے الگ ہو جانا، پھر اسے زمین میں دفن کر دینا، اس کا مال ورثہ میں تقسیم ہو جانا اور بیوی کا دوسرا عقد کر لینا، ان تمام باتوں کے باوجود شہید کو زندہ قرار دینا بھی آپ کی عقل کے خلاف ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے 7واں آسمان، عرش اعظم اور جنت وغیرہ کی سیر بھی آپ کے نزدیک خرافات ہی ہوگی، جس کا ذکر پارہ 15 رکوع 1 اور احادیث مشہورہ میں ہے۔ اس لیے کتنے لمبے سفر کے لیے بھی کئی مہینے درکار ہیں، تھوڑے سے وقت میں اتنا طویل سفر بھی آپ کی عقل سے باہر ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ جو شخص اسی بات کو مانتا ہے کہ جسے اس کی عقل تسلیم کرتی ہے تو وہ اپنی عقل کو پجاری ہے، اور صرف اسی کو وہ مانتا ہے۔ خدا اور رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کو اس کے ماننے کا دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ ان کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے تسلیم کر لیا جائے۔ اگر سمجھ میں نہ آنے کے بعد ہی مانا تو اپنی سمجھ کو مانا، قرآن و حدیث کو نہ مانا۔ کرامت حق ہے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، جس طرح سے معجزہ کا انکار کرنا گمراہی ہے، اس طرح کرامت کو تسلیم نہ کرنا بھی بد مذہبی ہے۔ کہ ولی کرامت نبی کے معجزہ کا عکس پر تو ہے، اور معجزہ کے معنی ہے عاجز کر دینے والا، تو جس طرح معجزہ عقل انسانی کو عاجز کر دینے والا ہے، اسی طرح کرامت کو بھی انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرامت ہی سے روزانہ 12,000 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو اس کو بھی انسانی عقل سمجھنے سے قاصر نہیں رہے گی۔
دعائے خدا تعالیٰ آپ کو گمراہی سے بچائے رکھے. اس کسی عالم دین کی صحبت ادا فرمائے. اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمۃ رضوان و دیگر علماء اہل سنت کی کتابوں کے مطالعہ کی توفیق بخشے. آمین بجاہ حبیبی سید المرسلین صلوات اللہ تعالیٰ وسلام علیہ وآلہ اجمعین. معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے کندھے پر قدم رکھ کر براق پر سوار ہوئے. یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر صحیح ہے تو کتاب کا حوالہ تحریر کرے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو مولوی لوگ کیوں بیان کرتے ہیں؟ جواب فتاوی افریقہ میں ہے کہ تفریح القادر وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دوش مبارک پر پائے انور رکھ کر براق پر تشریف فرما ہوئے، اور بعض کے کلام یہ ہے کہ عرش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جاتے وقت ایسا ہوا. وہو تعالی عالم. نمبر 1 زید کہتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے. دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا زید کا یہ قول صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو ازروع شرح زید کے لیے کیا حکم ہے؟ نمبر 2 بکر کہتا ہے کہ کافر ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے. دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا بکر کا قول صحیح ہے اور شرعاً بکر کے لیے کیا حکم ہے؟ بین وتوجرہم. جواب نمبر 1 بہت سی ایسی حدیثیں آئی ہیں جن کا ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر نماز ترک کر دینا کفر ہے، اور بعض صحابہ کرام مثلا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم و عبد الرحمن بن عوف و عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن عباس و جابر بن عبداللہ و معاذ بن جبیل و ابو ہریرہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہی مذہب تھا کہ قصدن نماز ترک کرنا کفر ہے، اور بعض ائمہ مثلا امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوی، عبداللہ بن مبارک اور امام نقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی مذہب تھا، اور امام اعظم و دیگر ائمہ نیز بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والے کی تکفیر نہیں کرتے. لہذا زید کا قول بہت سے صحابہ کرام اور ائمہ مذہب پر صحیح ہے، اور امام اعظم نیز بہت سے صحابہ کے مذہب پر صحیح نہیں. اگر زید حنفی ہے تو اس پر لازم ہے کہ قصدن نماز ترک کرنے والے کو مذہب حنفی کے مطابق کافر کہنے سے کف لسان کرے. اسی میں احتیاط ہے، واللہ تعالی عالم. نمبر 2 یہ کہنا کہ کافر ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا قرآن مجید کی آیت کریمہ کا انکار اور کفر ہے. پارہ 1 رکوع 4 میں ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. لہذا بکر پر توبہ و تجدید ایمان لازم ہے، اور بیوی والا ہو تو تجدید نکاح بھی کرے. واللہ تعالی عالم. نمبر 1 شہر میں دیوبندی اور صلح کلیوں نے ایک جلسہ کیا اور ایک سنی عالم سے صدارت کے لیے کہا. جواب میں سنی مولوی نے کہا کہ میں ایسے ہی اسٹیج پر جس میں وہابی دیوبندی تاقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور تقریرین کریں، اس اسٹیج پر پیشاب بھی نہیں کروں گا. دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایسا کہنے والوں پر شریعت مطہرہ کی جانب سے کوئی توبہ عائد نہیں ہوتا. نمبر 2 زید نے عرصہ ہوا اپنی تقریر میں بیان کرتے ہوئے فضائل درود پر زور دیا اور کہا خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور درود پڑھنا عبادت ہے، لہذا خدا تعالیٰ بھی معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے. اس تقریر پر لوگوں نے سخت اعتراض کیا اور بہت ملامت کو تو زید نے مہینوں کے بعد جبرن و قہرن توبہ کی مگر تجدید نکاح آج تک نہیں کیا. ایسے شخص کے لیے ازروع شریف کیا حکم ہے؟ جواب بالثواب سے مطالعہ فرمائیں. جواب اللہم اہدنا الحق والصواب. نمبر 1 سنی مولوی کا یہ جملہ کہ جس اسٹیج پر گستاخان خدا و رسول وہابی دیوبندی موجود ہے اور تقریر کریں میں اسے پیشاب بھی نہ کروں گا، اس اسٹیج سے شدید بیزاری ظاہر کرنے کے لیے، اور بے شک ہمیں خدا و رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان دین و گستاخ مرتدین سے بیزاری رہنے کا حکم دیا ہے. ایسا جملہ بولنے والا شرعاً مجرم نہیں. ہاں جہاں فتنہ فساد پھیلانے والوں کا غلبہ ہے وہاں اس انداز و طرز کا جملہ بولنے کی بجائے ایسا جملہ استعمال کرنا چاہیے جو صاف صاف بیزاری پر دلالت کرے اور جس میں ارباب فساد کو غلط معنی پہنچانے کا موقع نہ ملے. واللہ تعالی عالم. نمبر 2 زید کا یہ جملہ کہ لہذا خدا تعالیٰ بھی معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا ہے اشترین خبیث عملون کفر ہے. زید قطعی طور پر کافر مرتد ہو گیا. لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ. زید پر اس ملعون کلمہ کفریہ سے توبہ کرنا اور ازسر 9 کلمہ اسلام پڑھنا اور نئے مہر پر بیوی سے نکاح کرنا فرض ہے. صورت مسئلہ میں اگر زید نے لوگ کے محض دباؤ سے توبہ کی ہے تو شرعاً یہ توبہ نہیں، زید کافر کا کافر رہے گا، اور اس صورت میں تجدید نکاح کرنا دونوں برابر ہے. پھر وقتی کا زید نادم ہو کر توبہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کرے، تمام مسلمانوں سے سلام و کلام وغیرہ سارے اسلامی تعلقات منتقل کر لے. واللہ رسول علم جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں سنی وہابی کا جھگڑا ہو رہا تھا تو اس جھگڑے کے دوران پر طریقت عبدالرشید عرب منا میاں قادری نقشبندی
وہابی فیض آبادی نے بڑی دلیری کے ساتھ ان کلمات کو ادا کیا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا لڑائی کرتے ہیں. ہمارے مذہب سے تو اچھا ہندوؤں کا مذہب ہے کہ ان لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں. صبح و شام 2 اگربتی لے جا کر جلا کر پوجا پاٹ کر لیتے ہیں. پھر دوسرے دن ایک پنڈت سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے مذہب میں آ گیا تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ مفضل جواب عنایت فرمائے. جواب: شخص مذکور اپنے کلمات مذکورہ کے سبب کافر و مرتد ہو گیا اور بیوی والا ہو تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی. علانیہ توبہ و استغفار کرنا ان پر لازم ہے اور بیوی کو رکھنا چاہے تو تجدید نکاح کرے اور اس کی کسی سے مرید ہو تو تجدید بیعت بھی کرے. اگر وہ ایسا نہ کرے تو سب مسلمان اس کا بائیکاٹ کرے. اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سلام و کلام اور شادی بیاہ میں شرکت وغیرہ حرکت میں تعلقات اسے منتقع کر دے ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے. وہ تعالی علم بالصواب. زیاد کہتا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر میرا خون جل جاتا ہے. مسلمانوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوں, بالخصوص نمازی اور داڑھی رکھنے والے مسلمان کو, اس لیے کہ یہ سب غدار و بے ایمان ہوتے ہیں. ان سے مجھے نفرت ہے. مجھے افسوس ہے کہ میری ولادت مسلمان کے گھر ہو گئی, لیکن میں عنقریب ہی آریہ سماج کا مذہب اختیار کر لوں گا, اس لیے کہ غیر مسلموں کا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے اچھا ہے. مسلمانوں کے دین میں معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ ہی جھوٹ داخل ہے. پھر یہ بھی کہتا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہی تو شریعت مطہرہ کا زیادہ پر کیا حکم جاری ہوگا, اور مسلمان زیادہ سے کیسا تعلق اختیار کرے, اسے کلام و کلام کھانا پینا جاری رکھے یا ترک کر دے, اور پھر ایسے شخص سے جو سلام و کلام کھانا پینا جاری رکھے اس کے اوپر شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ جواب: ملک الوہاب سورۃ مستفسرہ میں صدقہ مستوفی زید اپنے اقوال کفری مذکورہ کی بنا پر کافر و مرتد بے دین و بے دھرم ہو گیا. اس پر واجب ہے کہ فوراً تجدید ایمان اور توبہ و استغفار کرے. بیوی والا ہو تو تجدید نکاح بھی کرے, اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو تمام مسلمانوں کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور سلام کلام ہر قسم کے اسلامی تعلقات ختم کر کے پورے طور پر اس کا بائیکاٹ کرے. اگر مسلمان ایسا نہ کریں گے تو زید کے ساتھ وہ بھی سخت گنہگار لائق عذاب قہار ہوں گے. هذا ما عندي والعلم بالحق ان اللہ تعالی و رسول اللہ اعلی جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم. زید ایک خالص شرعی مسئلہ کی بنیاد پر جو اسے کے مقدس کے خلاف تابلہ تحقیق اسے مستند بعمل عالم دین جو اپنے مخلصن دینی خدمت کی بنا پر مرجع خواص و عام ہے گالی دیتا ہے, توہین کرتا ہے اور بلا ثبوت شرعی الزام عائد کرتا ہے. دریافت طلب امر یہ ہے کہ زید کے اوپر کون سا حکم شرع عائد ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو ایسے آدمی سے تعلقات کسی طرح رکھنا چاہیے. کیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں سے ہے کہ عالم دین ہی کی توہین کرنا کفر ہے؟ جواب: میں ثبوت وحوالہ کے تحریر فرما کر عند اللہ ماجور ہوں. کیا ایسا آدمی کسی دینی مدرسہ کا ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے؟ جواب: بلا وجہ شرع بعمل سنی عالم دین کو گالی دینے والا اور توہین و تفیض کرنے والا سخت گنہگار مستحق عذاب نہ رہے بلکہ اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے. فتاوی عالمی غری جلد 2 مسلی 243 صفحے میں ہے. یخاف علیہ الکفر اشرتم عالمہ اور فقیہ من غیر سبب. لہٰذا سورۃ مستفسرہ میں برصدق مستفتی زید اس عالم دین سے معافی مانگے اور توبہ و استغفار کرے. عالم دین ہونے کے سبب توہین کرنا کفر ہے. بھاری شریعت جلد 9 میں 172 صفحے میں ہے. علم دین اور علماء کی توہین بے سبب یعنی محض اس وجہ سے علم دین ہے کفر ہے. انتہی بالفاظ جو باتیں زید کے بارے میں بیان کی گئی ہیں اگر صحیح ہیں تو ایسا شخص جو قبل مانے اور توبہ کسی دینی مدرسے کا ذمہ دار بھی نہیں ہو سکتا. وہ تعالی عالم.